السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے پنجاب کے پی کے الیکشن کے بارے میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کیونکہ آج کے دن ہی الیکشن کمیشن نے بھی رپورٹ جمع کرائی اور جو اسٹیٹ بینک تھی انہوں نے بھی رپورٹ اپنی جمع کروانی تھی کہ بھئی انہوں نے پیسے دیے اور الیکشن کمیشن کو موصول ہوئے یا نہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، لاسٹ سماعت میں چیف جسٹس نے پابند کیا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ آپ لوگ ڈائریکٹ جو ہے 21 ارب روپے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جاری کریں۔ تو اسٹیٹ بینک نے پھر یہ ڈرامہ رچایا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے مختص تو 21 ارب کر دیے ہیں لیکن جاری ہم نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا اور پارلیمنٹ سے آپ کو پتہ ہے ایکسیپٹ ہونا ہی نہیں تھا، تو یہ رپورٹ ادھر آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیا تھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ 17 اپریل تک وفاقی حکومت ہمیں سیکیورٹی پلان دے کہ بھئی یہ کتنے ہمیں سیکیورٹی کے اداروں میں سے پولیس، رینجر، فوج، ایف سی کے اہلکار پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں وہ بھی رپورٹ جمع ہونی تھی، تو اس سے پہلے ہی آپ ایسے کہہ لیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ایم او ہیں، جو مطلب وہ بھی انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان، سیکٹری دفاع، ان کی ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے معزز ججز جناب جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر سے۔ انہوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی ہے کہ جو بھئی معاملات چل رہے ہیں، جو آپریشن چل رہے ہیں، فورسز مصروف ہیں، تو الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ کافی مشکل ہے اس سلسلے میں۔ پھر انہوں نے اپنی آبزرویشن دی ہیں کہ بھئی اتنا ٹائم تقریباً لگے گا ان معاملات کو سیٹل ہونے میں۔ تو اس سیشن میں سوالوں کے جوابات بھی ہوئے، جسٹس صاحبان نے ان سے سوال بھی پوچھے۔ تو اب مزید اس کی جو صورتحال ہے وہ تب کلیئر ہوگی جب اس کی اوپن ہیئرنگ ہوگی کورٹ کے اندر، تو دیکھتے ہیں چیف جسٹس صاحب کیا سٹانس لیتے ہیں۔ 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا 14 مئی کو الیکشن کا، وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں یا اس کے اندر کوئی چینجنگ لے کے آتے ہیں۔ تو بظاہر تو شروع سے ہی لگ رہا تھا گورنمنٹ آف پاکستان، وفاقی حکومت جو ہے بالکل بھی الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو چاہے آئین کی دھجیاں اڑانی پڑیں، اور انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائیں بھی صحیح۔ تو الیکشن سے تو وہ بالکل فرار ہی کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور ان کا پلان اکتوبر میں بھی الیکشن کرانے کا نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے، اور ان کے مزاج سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایمرجنسی وغیرہ لگا کے کوئی بھی کسی طرح کا ایشو کریٹ کر کے الیکشن کو کسی طرح مزید پوسٹ پون کیا جائے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جو قانونی قدغن تھی 90 دن کے اندر الیکشن والی، وہ تو عبور ہو گئی ہے۔ اب عدالت کی طرف سب کی نظریں ہیں کہ مزید عدالت ان کو کتنا ٹائم دیتی ہے، کیا مطلب پروسیجر لے کے آگے چلتی ہے، کب الیکشن کے لیے زیادہ زور دیتی ہے۔ ابھی تک تو سیکیورٹی کے ادارے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کچے کا آپریشن شروع ہوا ہے، پنجاب پولیس ادھر مصروف ہے۔ تو یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ کچے کا آپریشن سٹارٹ کب ہوا، جب ادھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ احکامات دیے کہ 24 مئی کو الیکشن کیے جائیں، تو ادھر کچے کا آپریشن سٹارٹ ہو گیا۔ تو یہ ہر سمجھدار اور ذی شعور بندے کے لیے ایک سوال تو بنتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیوں خاص طور پہ یہ رکھی گئی ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں ضرور اس میں بھی فیکٹ ہوگا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہیں، لیکن ایک ذی شعور بندے کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اچانک ایسا کیا صورتحال پیدا ہوئی کہ سارے مسائل اکٹھے سٹارٹ ہو گئے جب سے الیکشن کا سپریم کورٹ کے احکامات جاری ہوئے۔ تو اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کل یا پرسوں تک سپریم کورٹ کا تفصیلی آرڈر بھی آئے گا، اس کے اوپر مزید اوپن ہیئرنگ ہوگی کہ اب سپریم کورٹ کیا سٹانس لیتی ہے۔ بظاہر جو گورنمنٹ ہے وہ اس موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، پی ڈی ایم، کہ الیکشن کسی صورت بھی نہیں ہونے دینے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا جو عمل درآمد کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کا سہارا لیا۔ پارلیمنٹ کا سہارا کیوں لیا، میں نے آپ کو پچھلی بھی شاید ویڈیو میں تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے کہ توہین عدالت میں وزیر اعظم وفاقی کابینہ پہ نہ لگے بلکہ پوری پارلیمنٹ پہ لگے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے یوسف رضا گیلانی توہین عدالت کے اندر نااہل ہو چکے ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ آپ یہ خط لکھیں، انہوں نے انکار کر دیا، سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل نہیں کی، جس کے نتیجے میں اس کو نااہل قرار دیا گیا تھا 5 سال کے لیے۔ اس کے بعد جو دوسرے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم آئے، ان پر بھی وہ تلوار تب تک لٹکتی رہی جب تک انہوں نے خط نہیں لکھا، اور سپریم کورٹ نے واضح ان کو بھی
کہا تھا کہ اگر آپ بھی نہیں لکھیں گے تو آپ کو بھی توہین عدالت میں گھر جانا پڑے گا۔ بالآخر اس وزیر اعظم نے وہ خط لکھا اور اس طرح ان کے بچت ہوئی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سپریم کورٹ اپنے احکامات پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی۔ سپریم کورٹ کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، وہ اپنے احکامات پر ہر صورت عمل درآمد کروا سکتی ہے۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ یا کنٹیمپٹ کی جو پروسیڈنگ ہے وہ شروع ہوتے ہی ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کا آغاز ہونا بذات خود ایک بڑا ڈینجرس ہے، خاص طور پر پولیٹیکل لوگوں کے لیے، کیونکہ 5 سال تو پکی نااہلی ہے، 6 مہینے کے لیے قید بھی ہو سکتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آگے کون سا موقف اپناتی ہے، کیا سٹانس لیتی ہے، کب الیکشن کے لیے ان کو فورس کرتی ہے۔ بظاہر تو سیکیورٹی اداروں نے، پولیس رینجر، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ بھئی ہمیں 5-6 مہینے لگیں گے، اس سے پہلے ہم فری نہیں ہیں، ملک میں دہشت گردی ہے، مردم شماری ہو رہی ہے، کچے کا آپریشن ہے اور کافی سارے مسائل ہیں، ہم پرووائڈ نہیں ہو سکتے۔